وہ تمام خواتین جنہیں حمل کے دوران شوگر کا مسئلہ درپیش آتا ہے، آپ کے خاندان میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے جینز میں بھی یہ پرابلم آ رہا ہے، پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا مسئلہ ہے، ان خواتین میں بھی یہ پرابلم بہت کامن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام کھانوں سے شوگر کم کرنی ہے۔ شروع کے 3 مہینے میں بچے کے تمام اعضاء جب بنتے ہیں اس ٹائم پہ شوگر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ پیپر کے اوپر پراپر اپنی شوگر کی پروفائل مینٹین کریں گے تو آپ کے ڈاکٹر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر جویریہ ہے اور میرا تعلق گائنی آپس کے شعبے سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈائبٹیز ان پریگنینسی میں، یعنی کہ وہ تمام خواتین جنہیں حمل کے دوران شوگر کا مسئلہ درپیش آتا ہے۔ آج یہ ویڈیو ان تمام خواتین کے لیے ہے۔ شوگر کا مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ انہیریٹڈ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کے خاندان میں سے کسی کو یہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے جینز میں بھی یہ پرابلم آ رہا ہے، یا اس کے علاوہ جن خواتین کو PCO یعنی پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا مسئلہ ہے، ان خواتین میں بھی یہ پرابلم بہت کامن ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو عام طور پہ بیبی شوگر کے نام سے بھی بہت سارے لوگ پکارتے ہیں۔ ڈائبٹیز میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو۔ یہ ایک اتنی سمپل بات ہے جو کسی بھی انسان کے سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے تمام کھانوں سے شوگر کم کرنی ہے، اپنا شوگر باقاعدگی سے چیک کرنی ہے، اپنے بلڈ ٹیسٹ جس میں ہیموگلوبن A1C، رینڈم بلڈ شوگر، فاسٹنگ بلڈ شوگر، یہ تمام مین ٹیسٹ شامل ہیں، یہ سب کروانے ہیں۔ پریگنینسی کے 5ویں مہینے پہ انوملی اسکین یعنی کہ بچے کے نقص چیک کرنے والا ایک الٹرا ساؤنڈ لازمی کروانا ہے۔ عام طور پہ وہ لوگ جنہیں پریگنینسی میں شوگر کے مسئلے کا سامنا ہوتا ہے، ان کے بچوں میں دل کے مسائل یا ریڑھ کی ہڈی کے مسائل بہت کامن ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رہے، شوگر کو کبھی بھی لائٹ نہیں لینا۔ شوگر کے مسائل بچے کے اندر بہت سارے نقائص کو جنم دیتے ہیں، جن کی وجہ سے بچے کی پوری زندگی اور ماں باپ کی زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ پریگننٹ ہونے کے فوراً بعد جیسے ہی آپ اسٹرپ پہ 2 لائنز دیکھیں، آپ فوراً ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں اور ڈاکٹر کو بتائیے کہ آپ PCO کی پیشنٹ ہیں یا PCO کی ہسٹری رہ چکی ہے، کیونکہ PCOs کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اس لیے ہر پوائنٹ پہ، خاص طور پہ جب آپ پریگننٹ ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ، اس کا کنٹرول بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو نیلے پتے والی گولیاں لازمی دیں گے، اور اس کے علاوہ ہر ڈاکٹر کا ایک طریقہ ہے، اپنے حساب سے، اپنے طریقے سے سب لوگ اس کو مینج کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس چیز کو بالکل بھی لائٹ نہیں لینا۔ شروع کے 3 مہینے میں بچے کے تمام اعضاء جب بنتے ہیں اس ٹائم پہ شوگر کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس دوران میں اگر شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو بچے کے اعضاء میں نقائص آ جائیں گے۔ اس کے بعد بچے کے دل کا الٹرا ساؤنڈ بھی آپ نے 5ویں مہینے کے آخر میں کروانا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بچے کے اندر خدا نخواستہ دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پوری پریگنینسی میں بے شک آپ کی شوگر کنٹرول رہے، لیکن آپ نے اپنی گولیاں بالکل نہیں چھوڑنی۔ جن لوگوں کی شوگر زیادہ خراب ہوتی ہے انہیں گولیوں کے ساتھ ساتھ انسولین بھی دی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن میں صرف انسولین یا صرف گولیوں سے یا پھر صرف اور صرف ڈائٹ سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے باقاعدہ ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے، اپنی پروفائلز مینٹین کرنی ہے، اپنا نام لکھنا ہے، اپنا ٹائم اور ڈیٹ چیک کرنی ہے، اور اس کے بعد اپنی شوگر کی جو ریڈنگز آتی ہیں وہ اس پیپر کے اوپر مینشن کرنی ہے۔ جب آپ پیپر کے اوپر پراپر اپنی شوگر کی پروفائل مینٹین کریں گے تو آپ کے ڈاکٹر کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ کو خود بھی ریمائنڈر ملتا رہے گا کہ آپ نے اپنی شوگر ٹائم سے چیک کرنی ہے۔ عام طور پہ ایک شوگر نہار منہ چیک کی جاتی ہے، دوسری شوگر کھانے کے بعد، اور ایک رات کے کھانے کے بعد، اور کھانے کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے، جس کے بعد آپ نے شوگر چیک کرنی ہے۔ مارننگ کی شوگر یعنی کہ نہار منہ کی شوگر 95 سے کم ہونی چاہیے، اسی طرح کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد کی شوگر 140 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی شوگر ان رینجز میں ہے تو دس از اے ویری گڈ نیوز کہ آپ کی پریگنینسی بہت اچھی چل رہی ہے۔
اس کے علاوہ آپ جو بھی معلومات ہم سے پریگنینسی کے بارے میں، ڈائبٹیز کے بارے میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، طبی کے پلیٹ فارم سے حاصل کر سکتے ہیں۔